بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تجھے وہ کام بتاؤں جو انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، ان سے بچو، ان سے بچنا، ان کے قریب نہ جانا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ رحمت للعالمین، وہ شان حریص کا مالک، رحیمی اور کریمی کی شان کے مالک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غمخوار آقا نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، دونوں اماموں نے لکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 کام وہ ہیں جو کرنے والا اس کی ہلاکت سے بچ ہی نہیں سکتا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمارے ماں باپ قربان آپ کی عظمت پر ذرا ارشاد تو فرما دیں، وہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات میں کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اللہ اکیلا رب ہے، اکیلا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہی اکیلا مالک ہے، خالق ہے، عبادت کے لائق ہے، اسی کی الوہیت ہے، اسی کی وحدانیت ہے، اسی کی ربوبیت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت سجدے کے عبادت کے لائق نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، کوئی اور نہیں، اکیلا ہے، اسے دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی سب مخلوق ہے، مکلہ خالق ہے، باقی سب جو ہے وہ عابد ہیں، وہ کلہ معبود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں دوسرا عمل بتاؤں۔ فرمایا کہ جادو نہ کرنا اور نہ جادو کروانا، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا ہلاک ہو جائے گا۔ آج لوگوں نے دکانیں بنا رکھی ہیں، جادوگروں نے اپنے ٹائٹل لگا رکھے ہیں، اپنے اشتہار لگوا رکھے ہیں، اور ٹی ویوں پر ایڈ آ رہے ہیں، ان کی بکواسات سنیں کہ جناب اپنا فلاں فلاں کام، رشتہ نہیں ہو رہا، کاروبار نہیں چل رہا، بار کا کام کروانا ہے، وہ اور وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا، فلانا عامل مسیح، فلانا بابا، فلانا پیر، فلانا شاہ، فلانا پتہ نہیں کیا کہ استغفر اللہ، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں۔ اور یہ لوگ تو اپنا خانہ خراب کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے میں آپ سے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ ہی اپنا دین ایمان بچا لیں، ان کا تو خانہ خراب ہو چکا ہے، ان عملوں کا، جاہلی لوگوں عملوں کا۔ یہ کب عمل ہے؟ عمل تو وہ ہوتا ہے جو خدا اور رسول کے قوانین کا عمل ہوتا ہے۔ یہ کب عمل ہے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ فکر، نہ ان کو طہارت کرنے کا پتہ، نہ ان کو استنجا کرنے کا پتہ، نہ ان کو وضو کرنے کا پتہ، نہ ان کو ثنا اور جناب فاتح آتی ہے، نہ ان کو سجدے کے آداب کا پتہ ہے، نہ ان کو قیام کے اصولوں کا پتہ ہے، نہ ان کو رکوع کی تسبیحات صحیح طرح سے آتی ہے۔ یہ عمل کہاں سے آ گئے؟ استغفر اللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ اور میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ان کا تو ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ یہ تو اپنے نام کے ساتھ ہلاکت کا جو ہے وہ توق گلے میں ڈال چکے ہیں۔ خدا کے لیے آپ تو ان جاہل لوگوں سے بچ جاؤ۔ اور تیسری بات، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود نہ کھانا، نہ سود کا کام کرنا، نہ سود کے کاروبار میں مداخلت کرنا، نہ سود کا پیسہ استعمال کرنا، نہ سود کے لین دین کے ساتھ کسی قسم سے تمہاری وابستگی ہونی چاہیے۔ اگر تم سود کے معاملات، کاروبار، لین دین کہیں سے بھی تم اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، سمجھو تمہارا خانہ خراب ہو گیا، تم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے، ہلاکت تمہارا مقدر بن گئی، کوئی نہیں روک سکتا۔ سود کے کام میں کبھی بھی مداخلت نہ کرنا، چاہے جتنا بھی منافع نظر آ رہا ہو، جتنا بھی تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہو۔ سود کا کام ہلاکت کی ضمانت لے کر آتا ہے۔
سود کے کام میں مداخلت نہ کرنا، سود کا کام کبھی نہ کرنا۔ اور نمبر 4، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قتل کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے تم اسے کبھی قتل نہ کرنا۔ ہر وہ ایمان والا صاحب ایمان اس کا خون تم پر حرام ہے، اور انسانیت میں ہر وہ انسان جس سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے اس کا خون بھی تم پر حرام ہے۔ ایک انسان کا قتل میرے نبی کی حدیث ہے، یا ایک مسلمان کا قتل نہیں، ایک انسان کا قتل فرمایا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے رونا آتا ہے اس وقت یہود و نصارہ کی ان خباثتوں پر کہ یہ جو امن کے دائی بنے ہوئے ہیں، امن کے دعوے کرتے ہیں، اور انہوں نے نوبل انعام اکٹھے کر رکھے امن کے نام پر۔ لعنت ہو تم پر بدبختو جھوٹو، تم تو دنیا کا گند ہو یہود و نصارہ، تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ تم نے جو خون کی ہولی کھیل رکھی ہے پوری دنیا عالم اسلام کے ساتھ، اور بالخصوص اس وقت فلسطین کے ناطے مسلمانوں میں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کا تم نے قتل عام کیا۔ لعنت ہو تمہاری ساری نسل پر۔ یہ تم امن کے دعوے کرتے ہو، امن کے دائی ہو تم لوگ۔ یہود و نصارہ خدا تمہیں غارت کرے، تمہیں خدا اس دنیا کا ایک بھی سکون نصیب نہ فرمائے، تم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں، ان کے معصوم بچوں کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے۔ یہ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ فرمایا کسی بے گناہ انسان کا، یا مسلمان کا لفظ نہیں، بے گناہ انسان کو فرمایا قتل نہ کرنا، وگرنہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بہتان نہ لگانا۔ کسی بے گناہ پر جب الزام بہتان لگتا ہے، خدا کی قسم عرش والے کا عرش ہل جاتا ہے، اور وہ بہتان لگانے والے اور اس بہتان کا چرچا کرنے والے اور اس بہتان کو ہوا دینے والے سب کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے 7ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا جب اسلام اور کفر کی جنگ ہو، اسلام اور کفر کا مسلمانوں پر جہاد واجب ہو چکا ہو، فرمایا اس وقت جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور معاف کرنا، میں پوری عالم جو اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اس وقت جو حالات فلسطین میں ہیں، یہ جتنے بھی دیگر اسلامی ممالک ہیں، ان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ ابھی اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اے اقوام عالم، اے اقوام اسلام، کچھ خدا کا خوف کرو، فلسطین والوں کو اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑو، وگرنہ تم اس طرح ان کو بے یار و مددگار چھوڑو گے تو تم خود اپنے آپ کو تباہ کرو گے، تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، ایسا نہ ہو، مگر جو تم کر رہے ہو، میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم جہاد سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا۔ اب جہاد تمام امت مسلمہ پر فرض ہو چکا ہے، اور جو نہیں کر رہے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ کچھ فکر کرو، اے مسلمانوں کچھ ہوش کے ناخن لو، اے اقوام عالم کے مسلمانوں کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ ہوش کے ناخن لو، وگرنہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کون سا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کے محبوب کے سامنے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس آقا کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ اللہ کے دربار کس منہ کے ساتھ حاضر ہوگے؟ کیا جواب دو گے؟ فلسطین والوں کے حق میں
تم لوگوں نے اپنی آوازیں بھی نہ بلند کی اور تم لوگوں نے کفار کا بائیکاٹ بھی نہ کی۔ اللہ پاک کے حضور دعا ہے، مالک کائنات، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یہ میرا درد اور حضور کی حدیث کے مطابق یہ جو گفتگو کی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں فکر نصیب فرمائے، مسلمان کا درد نصیب فرمائے، مومن کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔